امیر خسرو کا واقعہ بتاؤں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا نکاح نظام کے ساتھ ہو گیا. تو پھر ہوا کیا؟ نظام پاک نے ارشاد فرمایا اے خسرو مجھے شریعت کا ڈر ہے، نہیں تو تجھے اپنے ساتھ سلاتا خبر. مزہ تو یہ ہے یہ کٹے اور خون نہ نکلے، یہ مزہ. یہ تھوڑی لمبی چوڑی میٹھی میٹھی باتیں مسئلے لگا دی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پسند ہی نہیں کرتا ان چیزوں کو، وہ تو حقیقت کو پسند کرتا ہے. جب ان کی ذات میں یہ لوگ گم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رہتے نہیں ہیں، وہ ہوتا ہے. لیکن شریعت میں انہیں کہنا یہی پڑے گا کہ فرید تھا، بابا فرید تھا، لیکن فرید نہیں تھا. الدین بختیار کاکی بن گیا، جس کا دنیا میں نام ہے لیکن نام جدا ہے. وہ مرشد ہے، یہ پیر مرید. انشاءاللہ کل میں جا رہا ہوں اجمیر شریف اور مرشد کے دربار پر، پیلی بھیت شادی میاں کے دربار پر، جہاں جہاں جو بلا لے گا اس کمینے کو وہیں چلا جانا. میری کوئی حیثیت اپنی نہیں، وہ بلانا چاہ رہے ہیں تو جا رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. جب میں ہوں گا ہی نہیں، جب وہی ہوں گے تو سب کو کام پوری کریں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اولاد پریشان ہے، گھر والے پریشان ہے، سب سے زیادہ میرا معین پریشان ہے. کہ باپ کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس نے بلایا ہے وہی حفاظت کرے. کیونکہ صبح شام کا پتہ نہیں ہوتا نا میری طبیعت کا. کل حالت کیسی تھی، اب کیسا بیٹھا ہوں، اور بٹھاؤ رات بھر بیٹھا رہا ہوں. وہ اس کی مانگتا ہے اور جس سے میری لگن ہے وہ میری مانگتا ہے. بہت مشکل ہے پیر کو پیر کہنا، بہت مشکل کام ہے. پیر وہی ہے جو تم سے کچھ نہ مانگے، بس تم کو اس طرف لے جائے. اور یہی میری جدوجہد ہے. لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں. کروں تو کیا کروں؟ یہ بالکل سچ ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں. لیکن کوشش تو میری ہے. اگر روز محشر میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہم نے تجھے یہاں بٹھا کے یہ مقام دیا، کس نے دیا؟ ہم نے تجھے بٹھا کر یہاں یہ مقام دیا، تو میرے جو یہ بندے بیٹھے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو تو نے انہیں کیا سکھایا؟ غور کرو، غور. تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. غور کرو. جو خواتین وہاں بیٹھی وہ بھی غور کریں کہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بیٹی کا فرض کیا ہے. مجھے یہ خوف رہتا ہے اپنے قبر کا کہ میں وہاں جواب کیا دوں گا، اس لیے اتنی باتیں کرتا ہوں. نہیں تو آج کل کے پیر باتیں نہیں کرتے تھے، اپنا کام سیدھا رکھتے ہیں. اسی وجہ سے چند عناصر میرے سے مخالف رہتے ہیں. مجھے اندر کا پتہ ہوتا ہے، صرف میرے ظاہری میں مجھ سے ملتے ہیں لیکن اندر ان کے غصہ بھرا ہوا ہے. تو خدا رسول جانتا ہے. میں آج کھل کر حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرا مشن یہی ہے کہ میں تمہیں ادھر لے جاؤں، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن کوشش تو کر سکتا ہوں، کوشش تو کر سکتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں تمہارے لیے بھی اور سب کے لیے. اتنی بڑی شان ہے میرے مرشد کی، جس طرح مجھے میرے رب نے دکھایا. یہ نہیں کہتا اس نے دکھایا، شریعت نہیں چھوڑتا ہوں. اگر رب نہ چاہتا تو مجھے کچھ بھی نہ دکھاتا. رب نے چاہا تو مجھے دکھایا. میں نے جس انداز میں اس کو دیکھا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اور جس انداز میں حضور قبلہ عالم کو دیکھا اس کو بھی بیان نہیں کر سکتا. یہ بھی سن لو ساتھ ساتھ.
یہ دونوں قدیری شہزادے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس چوکھٹ کو چومنے کے لیے میں نے 3 مہینے سے کوشش کر رہا تھا. مجھے تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، موت آتی آ جا، لیکن اپنے پیر کی چوکھٹ کو چوم لوں جا کے، جس کے لیے میں 3 مہینے سے کوشش کر رہا تھا. انہوں نے بھی خوب مجھے رگڑے لگائے. بھاگ جاتا ہے سلیمان کی طرح یا ٹھہر جاتا ہے؟ ایک ہی پہ نام لے کے کہہ دیتا ہوں، بہت لوگوں کو کہہ رہا ہوں. وہ سمجھ رہے ہوں گے اکیلے مجھے کہہ رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ ہمارے اور آپ کے بڑے ہوئے بزرگ کہتے ہیں نیت ثابت، آگے کیا کہتے ہیں؟ بس آسان ہو گئی، آسان ہو گئی. سب سے زیادہ اگر میری فکر کسی کو ہے تو معین کو ہے. تو وہ بلا رہے ہیں، حفاظت بھی کریں. میرا ایمان بھی گرنے نہیں دیں گے انیس کو. یہ آپ کی لگن کی بات ہے، آپ کے عقیدے کی بات، آپ کے یقین کی بات. میں یہ باتیں کہہ کے آپ کے یقین کو مستحکم کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو میں نہ کہوں تو جو میرا حال ہے وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا. مجھے کہنے کی تم سے کیا ضرورت ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تو چوٹ لگی جائے گی، کبھی نہ کبھی تو لگی جائے گی. اور چوٹ لگ گئی تو لوہا ایسے ہے نا تو ایسے ہو جائے. لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن جب وہ گرم ہوتا ہے نا تو جدھر چاہو اسے موڑو. ویسے تم موڑ کے دکھا دو. یہی انسان کے قلب کا حال ہے. اگر اس قلب پر چوٹ لگ جائے تو یہ بہت کچھ کر لیتا ہے، نکھر بھی جاتا ہے، سنور بھی جاتا ہے، گمان خوبصورت پیدا ہو جاتا ہے اور بدگمان بھی ہو جاتا ہے. بدگمان بھی ہو جاتا ہے. بدگمان کیسے ہوتا ہے؟ میں کیوں خلاصہ کروں، کہیں تو پانی رکے گا. یہی بدگمانی ہے. جب پڑھو تو یہ غور کر کے پڑھو. ہم انہیں نہیں سنا رہے، ہم انہیں سنا رہے ہیں. دیکھو ہاتھ کدھر گیا. میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا مجھے دیکھ کے پڑھو. ارے اسے دیکھ کے پڑھو جس کا کلام ہے، اسے دیکھ کے پڑھو. اپنے اندر اتنی طاقت تو پیدا کرو، ہو جائے گی. اللہ ہے، رحیم و کریم ہے، وہ طاقت دیتا ہے بندے کو. لیکن بندہ طاقت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی اپنی گوشت کو تو گلائے، ہڈیوں کو تو بنائے. گوشت بھی نہ گلے، مرغی بھی کھینچتی رہے، سارے کام ہوتے رہے تو پھر کیسے ہوتا؟ نہیں ہوگا. اس لیے اتنا سخت بولتا ہوں. تو اللہ اور رسول کی طرف جانے کے لیے اس کی طرف دھیان دو. یہ محفل میں بیٹھے ہو نا، کس کی محفل ہے؟ میری ہے؟ نہیں، میرے آقا کی محفل، جس کو تمام بزرگان دین نے سجایا اور ایسا سجایا خود سج گئے. ایسا سجایا خود سج گئے. اللہ کی شان عظمت دیکھو کہ انہوں نے ایسا سجایا کہ رب نے انہیں سجا دیا. 95 لاکھ مسلمان کر لیا. 95 لاکھ، کہیں 96 لاکھ، کہیں 90 لاکھ. تعریفیں کیا شان ہے میرے خواجہ کی. آپ غور تو کرو شان کیا ہے میرے خواجہ کی. کس طرح آپ نے کیا ہے.
اور جب امتحان آیا آج ان کی خصوصی محفل ہے، اسی لیے میں نے ریاض کو کہا آج جانے کا نہیں، خدا اس کا بھلا کرے، اس نے سارے پروگرام میرے لیے چھوڑ دیے کہ نہیں آج میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب تم بتاؤ کہ میرے دل سے دعا نکلے گی یا کیا نکلے گی؟ تو مسند والے کا خیال رکھو گے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، پھر پڑھو بہت آگے چلے جاؤ، کیا پتہ کس وقت کون سا رخ ہے، کون سا انداز ہے، کس کی آمد ہے، کیا بتاؤں تمہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جس نے مجھے آج دوپہر ظہر میں بتایا کہ ہم نے حضور قبلہ عالم کو تمہارے برابر میں دیکھا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کرم ان کا نہیں ہے مجھ گناہگار سیاکار پر کہ وہ تشریف لے آتے، میرے میں کوئی کمال تھوڑی ہے، بس میرا کمال یہ ہے کہ میں نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہو۔ اپنے حضرات کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو منزل پاؤ گے، اور ہاتھ کچا رکھو گے ظاہر ہے۔ اب اس پہ ہاتھ پہ ایک اشارہ دیتا ہوں، میں نے اپنے مرشد کریم سے ہاتھ ملایا دربار بریلی جہاں جا رہا ہوں اس میں آپ کے، تو میری کچھ عادت تھی کہ ہاتھ ملایا اور ایسے کر لیا، تو فقیر نے اللہ کی کیا فرمایا، سن یہ شیطان ہے جو بیچ میں گھس کے معاملہ خراب کرتا ہے۔ تو میرا ہاتھ، میں نے ہاتھ ایسے کیا تو ہاتھ نہیں چھوڑا اور ایک اشارہ بتایا، آج تک اس پہ عمل کرتا ہوں۔ کہا جب فقیر سے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ خود مت کبھی نکالو، فقیر سے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ خود کبھی مت نکالو جب تک وہ تمہارا ہاتھ نہ چھوڑے۔ میں نے پاکستان سے لے کے انڈیا میں 35 شہر دیکھے، کوئی دربار چھوڑا نہیں ہے میں نے، یہ تو میں راز نہیں کھولتا ہوں، لیکن جیسا میں نے اپنے مرشد کریم کو پایا، اپنے سلسلے کو پایا، شریعت کا پایا، کسی کو نہیں پایا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خم ضرور تھا۔ تو یہ وجہ کیا تھی کہ میرے رب نے مجھے عقل دی تو میں نے سوچا، بولو، اور نہیں دیتا تو جیسے باقی افراد سن رہے ہیں نا، نام لینا نہیں چاہتا، بیٹھے تو یہاں گھوم کہیں اور رہے ہیں، تو یہی حال ہوتا میرا، خالی پیر کا چہرہ دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا، نہ پیر کے ہاتھ چومنے سے کچھ ملتا، نہ پیر کے پیر دبانے سے کچھ ملتا۔ کافی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے علی صاحب جو ہیں بڑے ہاتھ پیر دباتے ہیں، جیسی چاہو قسم لے لو، میں صرف خاموش بیٹھا رہتا ہوں، بس یہ وجہ ہے۔ یہ تو تمہارا وہم ہے جو تم غلط سوچ رہے ہو، میں تو اتنا کٹر یقین کا آدمی ہوں، تمہیں زندہ رکھنا رکھو، موت دینا بلا، ایسا تھا۔ لیکن جب تک تم اس طرف اتنی محبت نہیں کرو گے، جب تک بات آگے نہیں جائے۔ کیسے؟ کلام سرکار دو عالم کا ہو رہا ہے تو آپ کا میرا دھیان ادھر ہی ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور کلام معرفت کا اگر بزرگان دین کا ہو رہا ہے تو پھر دھیان ادھر ہی رہنا چاہیے۔ یہ سیڑھی ہے، یہ سب سیڑھیاں، سیڑھی سے چڑھو گے کامیاب ہو، چھلانگ مارنے والوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم نہ چھلانگ مارتے ہیں نہ چھلانگ والوں سے وہ ہم محبت دیتے ہیں نہ دوستی دیتے ہیں، ہم تو انہیں دوستی دیتے ہیں جو ان کو ہر جگہ جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ہر جگہ جانتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کر، وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ انہیں جانو وہ موجود ہیں، انہیں جانو وہ موجود ہیں، بس تمہارے ذہن کی
بات ہے